پہنچنے کے لیے بندہ جلدی یا پریشانی میں ہو تو ایسا کرنا یا پریشان ہونا جائز ہے؟ یہ مسجد میں پہنچنے کے لیے بندہ اگر جلدی کرے یا پریشانی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جلدی مسجد میں پہنچوں، تو یہ مسجد کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور مسجد کے ساتھ جس کا دل لگا ہوا ہو اس کے لیے حدیث پاک کے اندر یہ بشارت آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8 شخص وہ ہیں یا ایسے ہیں کہ قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو عرش الہی کے سایہ رحمت کے نیچے وہ ہوں گے۔ 8 لوگ، ٹھیک ہے جی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ قلبہ معلق بالمسجد، کہ جس کا دل جو ہے مسجد کے ساتھ گویا مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا گویا کہ مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا اس کا دل۔ جب باہر جاتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ میں کاش کے مسجد میں ہوتا، اور مجبوری کی وجہ سے آخر دنیا کے کام بھی تو کرنے ہیں جی، حقوق جو ہیں لوگوں کے، اپنے گھر والوں کے، وہ بھی تو اپنے نفس کے بھی تو ادا کرنے ہیں، تو اس لیے مجبوری سے باہر وہ جاتا ہے، باہر کے جا کے کام کرتا ہے، مگر دل اس کا جو ہے مسجد کی طرف مائل رہتا ہے۔ دل کے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ جلدی فارغ ہو جاؤں اور جلدی مسجد میں پہنچ جاؤں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے یا مسجد کے ساتھ گویا لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس شخص کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہاں جی، دھوپ بھی سیاہ رنگ کی ہوگی، ہاں جی، اس دن کے اندر، تو اس دن کے اندر وہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ رجل نشأ فی عبادت اللہ تعالی حتی شاب، ایک وہ شخص ہے جو نوجوانی کے زمانے میں، نو عمری کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے اندر لگ پڑا ہے جی، تو اسی طرح وہ کرتا رہا، یہ کام کرتا رہا، اسی حالت میں وہ رہا یہاں تک کہ اس کے بال سفید آنے شروع ہو گئے ہے جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ رحمت ملے جی۔ پھر ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو، اس حکومت کے کئی درجے ہیں نا، میں اپنے گھر میں بڑا ہوں، ذمہ دار ہوں سب سے بڑھ کر، تو میں اپنے گھر کا حاکم ہوں، اپنے گھر کا میں حاکم ہوں۔ اسی طرح قبیلے کا سردار کوئی ہوتا ہے خاندان کا، تو وہ خاندان کا حاکم ہوتا ہے۔ اسی طرح بی ڈی ممبر سے لے لیں آپ، اسی طرح آپ صوبائی اسمبلی پر پہنچ جائیں یا قومی اسمبلی پر پہنچ جائیں، سینٹ پر پہنچ جائیں، وزارت تک پہنچ جائیں، وزیر کے رتبے تک پہنچ جائیں، وزیر اعظم اور صدر کے رتبے تک پہنچ جائیں، یا جو ڈی سی اور اے سی ایس پی وغیرہ جو ہیں ان تک پہنچ جائیں، یہ سارے بھی تو حاکم ہیں نا اپنے اپنے ان شہروں کے جن کا ان کے ساتھ تعلق حکومت نے بنایا ہے نا جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی ہے کہ کلکم راع، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حاکم ہے، سردار ہے، ہر شخص حاکم اور سردار ہے، اپنا اپنا دائرہ عمل جو ہے اس کے اندر ہر شخص جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر شخص حاکم ہونے کے ناطے جو لوگ اس کے ماتحت ہیں یا جن لوگوں کی وہ زندگی کو چلاتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے ماتحت ہیں ان سب کے بارے میں جو تم ہو، تم کو تمہارے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا، تم نے ان سے نماز پڑھوائی تھی یا نہیں پڑھوائی تھی، تم نے ان سے روزہ رکھوایا تھا یا نہیں رکھوایا تھا، تم نے ان کو قرآن پاک سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا، نماز پڑھنا سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا، شریعت جو ہے وہ سکھائی تھی یا نہیں سکھائی تھی، حلال اور حرام کی تعلیم دی تھی یا نہیں دی تھی، جائز اور ناجائز بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، ہاں جی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قیامت کے دن جو ذمہ دار ہے نا گھر کا حکمران، اس سے یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی، اور اگر کہیں پر اس کی وجہ سے ہاں جی اس کی اولاد یا اس کے ماتحت لوگ جائیں ہاں جی اس کی غفلت کی وجہ سے اگر کہیں وہ گناہ گاری کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، تو اس گناہ کے اندر وہ مالک بھی جو ہے، افسر جو ہے، وہ حاکم، وہ بھی اس گناہ کے اندر وہ پکڑا جائے گا، اور جو اصل گناہ کرنے والا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا۔ یہ بڑی سخت بات ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے جس کو حاکم بنایا ہو تو اپنے ماتحتوں کے اندر وہ انصاف کرتا ہو،
تو وہ شخص بھی قیامت کے دن جو ہے وہ عرش الہی کے سائے رحمت کے نیچے ہوگا. مسئلہ سمجھے آپ؟ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں. تو ہمارا مقصد نہیں ہے یہ پوری حدیث کو بیان کرنا، ورنہ بیان کر دیتے.